अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अब मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमलावर होने से पहले 100 मरतबा सोचेगी, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हमारी अफवाज पूरी तरह तैयार है। इन 4 दिनों में भारत को जो सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात सऊदी अरब या इमारात में मुमकिन हैं, जिसमें अमरीकी दबाव अहम किरदार अदा करेगा। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी मुशीर गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। भारत तीसरे मकाम पर तैयार नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, बल्कि ट्रंप, मार्को रूबियो, चीन, तुर्की और दीगर ममालिक से सालसी में किरदार अदा किया है। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की सतह पर तय हुआ कि दोनों अफवाज जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाएंगी, ताहम टाइम फ्रेम तय नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को तोड़ा और हम चाहते हैं कि तरक्की और दिफा साथ साथ चलें। चीन के दौरे से वापस आए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दिफा की ट्रेलर और फुल प्ले की बात इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। उनकी इज्जत और शराफत इसी में है कि सुलह कर लें, जबकि दूसरी तरफ इस वक्त भारत में पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर नफरत फैलाई जा रही है। कांग्रेस मोदी हुकूमत पर पाकिस्तान से साजबाज का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान को हमलों के बारे में पहले ही बता दिया, जिससे भारत को नुकसान हुआ है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का इल्ज़ाम है कि कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। दोनों बड़ी सियासी जमातों की कोशिश है कि एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को पाकिस्तान मुखालिफ साबित किया जाए, जबकि मोदी के हामी रहे कट्टर हिंदू वोटर्स और आरएसएस भी मोदी के सीज फायर पर सवालात खड़े कर रही है। ऐसे में दो बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। क्या इन हालात में मोदी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए किसी का दबाव कबूल कर पाएंगे? और दूसरा, 11 सालों में सबसे ज्यादा गैर मकबूलियत के दौर से गुजर है मोदी, क्या अपनी सियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर तो नहीं करेंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, रजा रूमी, जैगम खान और हमाद गजनवी। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मोदी हमले से पहले 100 बार सोचेगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ। पाकिस्तान को लेकर भारत में शदीद सियासी कशीदगी, हुकूमत अपोजिशन का एक दूसरे पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम। जख्मों से चूर मोदी मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा या जंग के मैदान में? शहजाद साहब, भारत के अंदर शदीद सियासी कशीदगी इस वक्त मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की, उसमें मुज़ाकरात की बात हुई, थर्ड पार्टी की बात हुई, अमेरिका के प्रेशर की बात हुई, और हम किस तरीके से मामलात आगे, यानी कि एक पॉजिटिविटी नज़र आती है उस गुफ्तगू में, मगर यह भी अंदाज़ा है कि भारत नहीं तैयार हो रहा किसी तीसरे को लेकर या सालिस को लेकर। आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे जब जो वहाँ की सियासत और पॉलिटिक्स है, क्योंकि इंटरनेशनली और नेशनली एक नुकसान हुआ है, भारत जख्मी है, या सामना जंग के मैदान में होगा? आयशा, मेरा ख्याल है कि मोदी का जो डिज़ाइन या इंडिया का जो डिज़ाइन है ना, इस सारी चीज़ का, इसको समझने की ज़रूरत है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये पिछले साल 2 साल की बात नहीं है। एक पूरे प्लान के तहत मोदी चल रहा है। 2008 के बाद जब वो मुंबई हुआ, तो उसके बाद उसने पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का एक इल्ज़ाम लेके ऐसा दुनिया भर में चला कि पाकिस्तान को बहुत जगहों पे एक डिफेंसिव पोजीशन लेके अपनी जवाबदेही करना पड़ गई। ये तो बेवकूफ़ी उसने फिर बाद में की कि बलूचिस्तान और टीटीपी का जो मामला हुआ, यानी जब अमेरिका यहाँ से गया 2021 के बाद, तो उसने एक तरह से प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू करके उसी जगह पे आ गया जिसका वो इल्ज़ाम पाकिस्तान को देता रहा है हमेशा के लिए। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, पाकिस्तान ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर, अगर किसी किस्म का कोई शायबा था, तो कश्मीर से अपनी थोड़ी बहुत देर के लिए अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। इसका भी आपको पता लगता है कि कश्मीर में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी वहां पर तो अब सुकून है, अब वहां पर टूरिज्म हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो सारी चीजें हमारे सामने। उसके बाद सिफारती तन्हाई, जो आइसोलेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए पाकिस्तान के ऊपर कोशिश की कि दहशतगर्दी के उसके गाब के नीचे, उसके पर्दे के पीछे इनको दुनिया भर में इतना मलाइन करो कि ये लोग खुद इनकी किसी बात पे यकीन ना करें। 2019 में जब उसने आर्टिकल 370 खत्म किया और कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर और इमोरली उसको अपने साथ मिलाया, तो इसका मतलब ये था कि उस वक्त आपने देखा कि कोई ज्यादा आवाज दुनिया भर में नहीं उठी उसके ऊपर। पाकिस्तान ने भी कोई मुकदमा अपना नहीं, तो वो इन दो चीजों तक पहुंच चुका था। अब तीसरा उसका जो मरहला है वो ये था, जो इस दफा उसने किया पहलगाम के बाद, वो कोशिश ये थी कि पाकिस्तान कितनी जल्दी जौहरी अपने हथियारों के ऊपर जाता है। क्योंकि अगर वो ये साबित कर सकता है दुनिया को कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो कि ना सिर्फ दहशत गर्दी में मुलविस है,
چاہے وہ پہلگام کے طریقے میں کرے یا پلوامہ کے. بلکہ دیکھیے کہ اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ فوراً سے پیشتر یہ جوہری ہتھیاروں کے اوپر آ جاتے ہیں. تو جب یہ پلان اس کا پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان کی افواج نے بالکل زائل کر دیا, ہونے نہیں دیا. اور یہ ناکامی اس کو دیکھنی پڑی, جس کا کہ اب خمیازہ ملک کے اندر بھگت رہا ہے. جب تک آپ کو اس پلان کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے, کہ وہ آپ چاہ رہا ہے کہ آپ سے جوہری ہتھیار, جیسے کہتے ہیں ایڈلٹ ان دا روم, کسی کے ایسا IAEA کے کنٹرول میں دے دو, ان کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے, کسی اور کے قابو میں دے دو, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں, اس کے اوپر پریشر آئے گا. اور جو آپ کو کل پرسوں ہمیں بدقسمتی سے ہماری بچیوں کو شہید کیا گیا, وہ بھی ایک اور ایک غصہ دلانے والی, تیش دلانے والی بات ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ ہمارے ہاں کرو, تاکہ میں یہ بھی ثابت کر دوں کہ آپ غیر ذمہ دار بھی ہو, آپ صرف ساتھ ہی ساتھ ہم پہ دہشت گردی کی بھی کراتے ہو مختلف جگہوں کے اندر. تو پاکستان کے لیے جو مائن فیلڈ ہے, یہ جسے کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک اسٹریٹجک مائن فیلڈ, ہر چیز کو پھونک پھونک کے لینا پڑے گا, صبر کے ساتھ سنبھالنا پڑے گا. یہ اس نے جال بہت گہرا بنایا اور لمبا بنایا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر میرے یہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو میں تو جا کے اٹیک کر دیتا ہوں تمہارے ان جگہوں کے اوپر. آپ کی بچیاں مر رہی ہیں, آپ کے لوگوں کے اندر ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ وہ گیم ہے جو کہ چل رہی ہے. پاکستان کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کو یہ کرنا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے ایک ایک, جیسے کہ ڈس ایگریگیٹ کرو ہر چیز کو, تیش میں مت آؤ, ایک ایک چیز کو اپنے طور پہ. فار ایگزامپل پہلا کام ہمارا بلوچستان اور KP ہے, اس کو سنبھالنا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ بھارت کی طرف ایک نظر رکھنی ہے کہ اور کیا کھیل کھیل رہا ہے. اور پھر اپنا جو ہمارا مشن ہے جو کہ سفارتی والا, اس کو ہم نے بہت ایکٹیو کرنا ہے اور دنیا میں پیغام لے کے جانا ہے ان تمام چیزوں کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہاں. آپ کا فائنل سے میں ختم کرتا ہوں اس پہ سوال آپ کا کہ یہ کیا کرے گا. دیکھیے اس کے اندر جو نسلی برتری ہے نا, یہ جو زوم ہے نسلی برتری کا, یہ پوری ہندوستان کی بدقسمتی سے ہندو قوم کے اندر ہے. وہ یہ مار سہنے ہضم نہیں ہوگی, نہیں ہو رہی ان کو, اس وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں. اور یہ آدمی جس کے بھی 4 سال 4.5 سال اور پڑھے ہیں اپنی سیاست کے, اس نے بھی اس نوٹ پہ اپنی سیاست کو ختم نہیں کرنا. یہ کچھ نہ کچھ کرے گا, اور یہ مجبور کرنا چاہتا ہے پاکستان کو کہ جنگ کے میدان میں آئیں تاکہ وہ اپنا بدلہ چکا سکے. لیکن وہ تمام چیزوں کو یکجا کرنا چاہتا ہے کہ میں ایسی مات ماروں کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل سے ہر طرف سے نہتا ہو جائے. مودی کی چوائس جنگ کا میدان رہے گا, لیکن ہم نے ابھی بڑا ڈپلومیٹیکلی, اسٹریٹجیکلی یا کائنیٹیکلی بڑا ریسپانسبل بیہیویئر اختیار کیا. رضا رومی صاحب, خود کو پولیٹیکل مارشل کہنے والے شہباز شریف صاحب تیسرے ملک کے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, اور یہ بھی ساتھ اعتراف کر رہے ہیں کہ بھارت اس بات کو نہیں مانے گا. کیا امید ہے شہباز شریف کو کہ امریکہ, عرب ممالک یا کوئی تھرڈ پارٹی بھارت کو مذاکرات کی میز پر لے آئیں گے؟ یہ ضرورت سے زیادہ اعتماد دکھا رہے ہیں, کیونکہ وہ تو یہ بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں, بلکہ جے شنکر کے حالیہ انٹرویو میں بھی امریکہ نے کوئی سیز فائر نہیں کروایا, وہ امریکہ کا رول ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. جی عائشہ, بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ہندوستان جو کہ ایک اتنا بڑا ملک ہے, اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, وہاں پہ اس طرز کے اوپر ایک جھوٹا بیانیہ عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. یہ جے شنکر صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار وہ ڈینائی کیے جا رہے ہیں. اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ وہ تقریباً ہر روز پچھلے ایک ہفتے سے یہ دہراتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اب اللہ جانے کس پہ یقین کرے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اکیلے نہیں کہہ رہے, ان کی پوری ٹیم, ان کے رفقائے کار نے اس بات کی تائید کی ہے, اور بھی ورلڈ کیپٹل سے تائید کی ہے. اب ہندوستان کو یہ اتنی سی چیز تسلیم کرنے سے آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ سیز فائر کرایا. امریکہ کے کہنے پر, امریکہ کے جو بھی ان کا انفلوئنس اور لیوریج ہے, کیونکہ ہندوستان نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایک بہت ہی قبل از وقت ایک گلوبل سپر پاور کے طور کے اوپر وہ سمجھ لیا ہے, من ہی من میں مان دیا ہے, اور اسی کو ان کی جو ایلیٹس ہے وہ عوام میں بھی یہی چورن بیچنے میں مصروف ہے, اور کسی حد تک وہ بکتا بھی ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک ڈیموکریسی جو ہے وہ اس طرح سے ڈس انفارمیشن اور فاشزم کی راہ پر نکل چکی ہے. اب یقیناً یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کے لیے وہ نہیں راضی ہو رہے اور ہوں گے, اور جو اگر ہوئے بھی کوئی مذاکرات ابھی کے آنے والے مہینوں یا سالوں میں, تو وہ بالکل ہی بیک چینل میں اور بالکل پبلک آئی سے دور, اور غالباً کسی تیسری جو ملک ہے اس کی ایما پر یا اس کے انفلوئنس پہ ہو گیا. اور گلف کی جو ریاستیں ہیں غالباً وہی ان میں سے یہ رول ادا کیا جائے گا, یا UAE یا سعودی عربیہ یا قطر. اور کیونکہ یہ بھی ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں, امریکی ایڈمنسٹریشن بھی یہی چاہتی ہے,
اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے اس وقت. جیسے ابھی شہناز صاحب نے کہا, آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا کہ مودی کو کہ جو 4 سال رہ گئے اس سے پہلے اس بہت بڑی جو سبکی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. عوام نے جو اپنا کھویا ہوا سپورٹ. رضا رومی صاحب, اگر میں اس بات کو پھر ایسے رکھوں کہ جو ڈس انفارمیشن یا فیشزم کی جو ایک ہائپ یا ایک بیانیہ وہاں پر کریٹ کیا گیا ہے, آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں میں مودی حکومت اسی کی قیدی رہے گی, مذاکرات کی میز نہیں اس طرح دکھتی. جی بالکل, اپنے وہ تو قیدی ہو چکے ہیں. دیکھیے یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ کو بار بار آپ جھوٹ بولیں اور بار بار آپ ایک چورن بیچیں اپنے آپ کو بھی اور عوام کو بھی, تو پھر آپ اس کے اسیر ہو جاتے ہیں. آپ کو عائشہ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں بھی ایسے کچھ عناصر ہیں جنہوں نے اتنا اپنے آپ کو جھوٹ بول کر اور ایسے ہی جگہ کے اوپر لے آئے ہیں کہ اب ان کے لیے پیچھے رکھنا 2 قدم ناممکن ہے. تو یہ مودی صاحب جو ہیں یہ بالکل وہ کوشش کریں گے, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. پاکستان کی ملٹری پرفارمنس کے بعد واقعی وہ کئی بار تو سوچیں گے, 100 بار تو نہ صحیح لیکن کئی درجن بار ضرور سوچیں گے کہ یہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. جی ٹھیک ہے, ویسے بڑا اچھا یہاں پہ آپ کے ساتھ گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک زاویہ نکل رہا ہے کہ آج کے اس انفارمیشن ایج میں بیانیوں کا توازن کتنا ضروری ہے سروائیول کے لیے. زیغم صاحب واپس ایشو کی طرف آتے ہیں. بھارت میں اس وقت بی جے پی اور کانگریس آپس میں سینگ پھنسائے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ایک زور و شور سے بھارتی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, اور یہ صاف فضا دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ماحول ہے, پاکستانی ایجنٹ کہہ رہے ہیں وہاں پر. اور یہ مجھے فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کتنا سخت سٹینڈ کو پولیٹیکلی دونوں سائڈز کو اختیار کرنا پڑے گا, یا فیوچر الیکشن سب کے سب اسی بات پہ ہوں گے کون کتنا پاکستان مخالف آگے جا سکتا ہے, یعنی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے ان کی پرائرٹی کے اندر. یہ کیسی آئرنی ہے, یہ کیسا مذاق ہے کہ یہ بھارتی دونوں طرف کے, خاص طور پہ بی جے پی والے, یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بالکل غیر اہم ہے, کسی کھاتے میں نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ساڑیاں تو ہے امریکہ نال یاریاں, لیکن ووٹ پاکستان دشمنی کے نام پہ لینا ہے, اپنی سیاست پاکستان کے نام پہ کرنی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے نام پہ ملک میں سیاست ہو رہی ہے. پاکستان میں, پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کے الیکشن میں, پاکستان کے ووٹوں میں کوئی کھاتا ہی نہیں ہوتا, کوئی بات ہی نہیں ہوتی بھارت کی. بھارت کی اس وقت بات ہوتی ہے جب بھارت بارڈر پہ آ جاتا ہے, بارڈر میں گھستا ہے, اس وقت ہم حساب لگاتے ہیں. دیکھیے مذاکرات موڈی کرے گا تو اس ڈگڈگی تماشے کا کیا ہوگا جو بھارت میں ہو رہا ہے, جس کی آپ نے ذکر کیا ہے. بھارت کی اندرونی سیاست میں جس طرح پاکستان اہم ہو چکا ہے, اس نے تعین کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے, مذاکرات ہوں گے یا نہ ہوں گے. اب بھارت کے مفادات سے بھی بات آگے نکل گئی. سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت اپنے مفادات کے خلاف جا رہا ہے, پاکستان کے خلاف جس طرح کے جھگڑے کر رہا ہے اس سے بھارت کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ مجبوری یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ اب دم کتے کو ہلا رہی ہے, اب کتا دم نہیں ہلا رہا. تو یہ سارا جو نیریٹو کی دم ہے اب یہ بھارت کے کتے کو ہلا رہی ہے, اور یہ بھارت کے کتے کو جدھر لے کر جا رہی ہے ادھر کو جا رہا ہے. بی جے پی کا سیاسی بیانیہ, بی جے پی کی انتخابی حکمت عملی, اس کا محور پاکستان بن چکا ہے. مودی نے اپنا برانڈ پاکستان کے گرد بنایا ہے. اب کیا مذاق ہے کہ وہ رستم زماں ہے جو کہتا ہے میں پاکستان کو پچھاڑ سکتا ہوں اس لیے میں عظیم لیڈر ہوں. بھئی پاکستان کی تو کوئی اہمیت نہیں, جا کے ذرا چین کو پچھاڑو نا, اس کے خلاف بیان دینے کو بھی تیار نہیں ہو تم. اور وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہر مخالف کو, یہ بی جے پی کا ٹرینڈ ہے, اپنے ہر مخالف کو پاکستان سے جوڑ دیتے ہیں اور پاکستان سے جوڑ کے اس کو غدار قرار دیتے ہیں. بالا کوٹ کا ذکر ہوا, بالا کوٹ میں 2019 میں جو سٹرائک ہوئی جس میں منہ پہ کھانی پڑی, جس کی وجہ سے جہاز گیا, پائلٹ پکڑا گیا, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے, دیکھو میں کتنا بڑا سپر مین ہوں. اب راہول کیا کر رہے ہیں, کانگریس اینڈ راہول آر ہٹنگ ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ. صحیح, کیونکہ جب رستم زماں ہی آپ پاکستان کے خلاف ہیں تو پھر بتائیں نا جہاز کتنے گرے ہیں. یہ جو آپ کی 56 انچ کی چھاتی ہے یا 58 انچ کی چھاتی ہے, ذرا اس کے حساب بتائیں نا, ذرا جنگ کا ذرا کھاتا کھول کے تو رکھے نا. تو اس لیے پاکستان سے مذاکرات ایک کمزوری کی علامت ہوں گے.
आज ही नहीं, पिछले साल भी, क्योंकि इस पूरे सियासत के तनाजुर में सही। उन्होंने पाकिस्तान के साथ, एक अहम तरीन नेबर के साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ठीक। 2019 के बाद तो पर्टिकुलरली बिल्कुल ये पीछे चले गए हैं। तो इनका तो नैरेटिव इधर से उधर हो जाएगा। इसी साल में रियासती इलेक्शन है, 2029 में उनके फिर जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। ठीक। इस तरह अगर करेंगे तो वो ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। अगर मुज़ाकरात होंगे तो पसे पर्दा ही होंगे, अगर होंगे तो पसे पर्दा होंगे। मगर ऑपरेशन बंदर से सुंदर तक मोदी साहब के पास हासिले कलाम कुछ नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब नदारद हैं। हमाद साहब, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 100 बार सोचेगा अब की बार हमले से पहले, शराफत से और इज्जत के साथ सुलह कर लें, ये डार साहब कह रहे हैं। आपके ख्याल में वहाँ कोई थॉट प्रोसेस है पीस का, आगे बढ़ने का? ये जो ब्रांड जहाँ पड़ी है वहाँ से कहीं और नीचे ले जाने की तैयारी में है? मोदी साहब जो बातें कर रहे हैं उससे तो लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यानी वहाँ पर कोई सैनिटी की बात नहीं हो रही, जो भी हम सुन रहे हैं ऊपर के लेवल पर हुकूमत की तरफ से। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि जो लोग ये मामला समझते हैं, जिन लोगों ने ये जंग मुख्तसर लड़ी है उनकी तरफ से, फौजी प्रोफेशनल्स, उन सबको मालूम है कि इस जंग का आउटकम क्या हुआ है और आइंदा विज़ावी पाकिस्तान हमें किस तरह चलना है। सियासतदान कुछ और बातें कर रहे हैं, उनकी सियासी मजबूरियां हैं। जैसे दोस्त बता रहे हैं कि हिंदुत्वा ने अपना सब कुछ मुसलमानों की दुश्मनी इंटरनली, और क्योंकि इंटरनली मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान से तवानाई हासिल करते हैं, या उन्होंने इस तरह बना दिया है मंजर मोदी साहब ने कि वो पाकिस्तान को भी उसी ब्रैकेट में रखते हैं, इंटरनली भी उनको पीटते हैं और पाकिस्तान को भी मुसलसल एक धमकी आमेज रवैया रखते हैं। तो हिंदुत्व वाले तो जो गुफ्तगू कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उनकी सियासत का मसला है। लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बात समझी जा चुकी है, या समझी जा चुकी होगी कि पाकिस्तान से इस तरह जंग नहीं की जा सकती। पाकिस्तान से जंग करना, जैसे कि सब लोग अब एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, पाकिस्तान से जंग करने का मतलब क्या है? चीन से जंग करना। फिजिकली तो चीन मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप चीन की तमाम तैयारियों को और उसकी जो जो डेवलपमेंट है वॉरफेयर में, अगर आप उससे लड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। लेकिन क्योंकि ये हालात नहीं हैं और लोगों को समझ आ गई है उस तरफ कि ये मामला, और जैसे मशवरा उन्हें दिया जा रहा है कि 10 साल टिक कर तैयारी करें। अगर आपने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉर में मुकाबला करना है या आप उनको नीचा दिखाने की ख्वाहिश रखते हैं तो 10 साल तैयारी तो कीजिए। इस मौजूदा जो सूरत हाल है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। और पाकिस्तान तो आगे बढ़ने जा रहा है, जैसे कि उन्हीं की सोर्सेज से पता लग रहा है कि J-31 की बात हो रही है और बहुत सिस्टम्स की बात हो रही है, और वो भी अब अगर 6 महीने या साल लगना था तो वो भी 2-4 महीने के अंदर ये इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि अगर हिंदुस्तान, मोदी साहब इस सियासत के ऊपर यहाँ खड़े रहते हैं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो है, उनकी फ़ौज और बाकी इदारे जो हैं, क्या वो उनका साथ देंगे इस छेड़खानी में मज़ीद? क्योंकि उनके अंदर ये फीलिंग और ये बात वाज़ेह हो चुकी पानी है कितना है उन्हें कि पता लग गया है। पाकिस्तान के साथ ये खेल नहीं खेला जा सकता। और पाकिस्तान इस दौरान जो है उसका इमेज जो है दुनिया में, आप देख ही रहे हैं, हम इंटरनली भी पुरअमन गुफ्तगू कर रहे हैं। जितनी हमने की कि हम हमला कर देंगे, खुशदार पे कुछ हुआ तो हम हमला कर देंगे, हम मुसलसल पीस की बात कर रहे हैं। हमारा जो नया इमेज है वो एक्सेप्ट हो रहा है और वो सेल हो रहा है, जबकि मोदी साहब जो हैं वो अपनी जिंगोइस्टिक और बिलिजरेंट गुफ्तगू की वजह से सारी दुनिया में जैसे सफारती तन्हाई का शिकार हुए कि अब उनके साथ सिर्फ इसराइल और तालिबान जो हैं वो उनके हक में गुफ्तगू करते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है उनके लिए। ये सियासत जो है उनकी, ये इस तरह अब नहीं चलेगी। ये इंटरनली वो मुसलसल पॉलिटिक्स कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप नहीं था जी, हमने तो खुद ही किया। मिजाहिया गुफ्तगू उनकी तरफ से हो रही है कि हमें तो फोन आया था पाकिस्तान का तो हमने कहा लो जी हम ताड़ा फोन आ गए थे, चलो। वो ट्रंप बताते बताते थक गए, 8-10 बार बता चुके कितनी मुश्किल उन्होंने जंग रोकी है वहां पर, मगर यहाँ पर मोदी सरने को तैयार नहीं। और जयशंकर खुद ये कह रहे हैं कि ये तो बराह रास्त हम दोनों ने तय किया है, आने वाला वक्त जरूर साबित करेगा कि मामला कैसे रुका और ठहरा था। एक और इंतहाई अहम मामला है वो ट्रंप जो इस खित्ते में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को रोक पाए हैं और इसका क्रेडिट बार बार ले रहे हैं। गजा में जो बीत रही है करीबन अक्टूबर 2023 से, एक ऐसा शदीद बहरान है जिसने इंसानियत के तमाम उसूलों को पामाल कर दिया है। वहां ट्रंप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? इजरायली बमबारी और मुसलसल मुहासरे ने इस इलाके को एक खुले कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साल अरसे में कम अज़ कम 55,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, खुराक, अद्वियात और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं, जबकि 6 लाख से ज़्यादा बच्चे शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं।
इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइल का मकसद गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना और हमास को ख़त्म करना है। इस तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया मुतजाद रहा है। एक तरफ वो इसराइल के मजबूत इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ वो गजा के इंसानी बहरान पर अफसोस का इजहार भी करते हैं। उन्होंने मुतनाज़े मंसूबा भी जारी रखा जिसके मुताबिक गजा को फ्रीडम जोन बनाए जाने का ऐलान किया कि इसको सूरत बदल दिया जाए और 20 लाख फलस्तीनियों को अरब ममालिक में मुंतकिल किया जाएगा, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने नस्ल कुशी करार दिया है। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक भी अब इसराइल पर तनकीद कर रहे हैं। बरतानिया ने तिजारती मुज़ाकरात रोक दिए हैं जबकि अरब ममालिक जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। दुनिया की बाज़मीर आवाज़ें अब इस हकीकत को तस्लीम कर रही हैं कि फ़लस्तीनियों की हालत को महज दहशतगर्दी के बयानिए में क़ैद नहीं किया जा सकता है। फौरी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही इस मसले का वाहिद हल है, मगर सवाल तो ये है कि इन हालात में ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, गजा संगीन इंसानी बहरान, 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। दुनिया की ज़बानी कलामी मजम्मत, बार बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप इतना बड़ा इंसानी अलमिया रुकवाने में नाकाम क्यों हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गजा संगीन इंसानी बहरान, 14,000 बच्चे भूख से मर सकते हैं। दुनिया की ज़बानी कलामी मजम्मत, बार बार पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप इतना बड़ा इंसानी अलमिया रुकवाने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहब। अमेरिका रुकवाने में नाकाम नहीं है, अमेरिका तो इसमें कंप्लिसिट है, मगरिब इसमें कंप्लिसिट है, साथ शरीक है। इसराइल की ताकत नहीं है। इसराइल की ताकत में अमेरिका की ताकत साथ शामिल होती है। इसराइल इसी वजह से अनटचेबल है, इसी वजह से नाकाबिल तस्खीर है। आप देखिए अमेरिका में जिन लोगों ने फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे किए थे उनके साथ क्या हो रहा है। वो मुल्क जहाँ इतनी आज़ादी इजहार है कि आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसका आईन गारंटी देता है और सैक्रोसेंक्ट चीज़ है कि आप खुले हैं कह सकते हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो आप नहीं कह सकते, लेकिन फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकते आप। इसराइल आखिरी सेटलर कॉलोनी है। जिस तरीके से इन मगरबी कुव्वतों ने तहजीबें बर्बाद की थी, मिलियंस ऑफ लोगों को तबाह किया था, शहरों के शहर उजाड़े थे, ये उसी का एक सीन है जो हम देख रहे हैं। ये हम 19वीं सदी में पहले भी देख चुके हैं। हमने समझा था कि 21वीं सदी है, ये 19वीं और 20वीं सदी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं बदला। वो बदतरीन कॉलोनियलिज्म हम फिर देख रहे हैं। गजा एक स्लॉटर हाउस है और सदर ट्रंप कैसे उसके बारे में बात करते हैं जैसे वो एक पीस ऑफ रियल एस्टेट हो। एक ऐसा इंसानी अलमिया है जिसे आप हिंसों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी फिगर्स आते हैं वो इंसाफ नहीं कर सकते कि वहाँ इंसानों के साथ क्या हो रहा है, फैमिलीज़ के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लोग ज़िबा हो रहे हैं, वाइट फास्फोरस बरस रहा है और अस्पताल तक नहीं है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन एक तरफ तो ये ज़ायनिस्ट हैं, ये दुनिया के बदतरीन लोग हैं, नस्ल परस्त लोग हैं। आप ये देखिए कि इसराइल ने जो किया है इसको उसने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था और इसको तकमील करने के लिए उसको एक जंग चाहिए थी। और ये जंग उसको किसने फराहम की? ये जंग उसको दी हमास ने। और आज एक फ़ोटो छपा है कि हमास के मुजाहिदीन सुरंगों में छुपे बैठे हैं कि देखो जी मुजाहिदीन महफूज हैं। हमारे हाफिज नईम साहब फरमाते हैं कि हमास जंग जीत चुकी है, इसराइल हार चुका है। ये हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने कहा। और सबूत क्या है कि हमास वाले बचे हुए हैं। ये तो हमारे हालात हैं। फौज अवाम के लिए होती है, अवाम फौज के लिए नहीं होते। जंग आप इसलिए लड़ते हैं कि अवाम को बचा सकें और आप अगला स्टेप भी प्लान करते हैं। जंग इसलिए नहीं आप करते कि पूरी तहजीब को बर्बाद करा दें। दुरुस्त। तो हमें दो तरह की मुसीबतों का सामना है और बेचारे फ़लस्तीनी पिस रहे हैं इन चक्की के दो पाटों के दरमियान। ठीक हो गया।
رضا رومی صاحب، غزہ میں جو نسل کشی کر رہا ہے نیتن یاہو، جہاں دوا نہیں جانے دی جا رہی، کھانا نہیں جانے دیا جا رہا، سمپلی ریفیوز کر رہے ہیں، 48 گھنٹے وہ بھی گزر گئے جو اعلان کیا گیا کہ 14,000 بچے جان سے چلے جائیں گے، پوری دنیا زبانی کلامی مذمت میں مصروف ہے، کیوں کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر رہے؟ کہاں ہے انسانیت کا پرچار کرنے والے، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے؟ غزہ کے حالات نہیں دکھ رہے کسی کو بھی۔ رضا رومی صاحب، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ شہزاد صاحب، رضا رومی صاحب، جی ٹھیک ہے، جی رضا صاحب۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ غزہ اور فلسطین کو تقریباً پوری مغربی دنیا نے جو ہے وہ اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ تاریخ میں کیا بلکہ انسانی تاریخ میں اس کے کم ہی جو ہے کوئی نظیر ملتی ہے۔ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے ابھی بتایا بھی اپنے ابتدائیے میں، اور جس قسم کی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے پچھلے تقریباً اب تو 1.5-2 سال ہونے کو ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے جو رقم ہوگی۔ لیکن حالیہ ہفتوں میں اور دنوں میں ایک واضح تبدیلی یوں آئی ہے کہ یورپ کے وہ ممالک جو پہلے اس کے اوپر ایک کوئی قدم نہیں اٹھا رہے تھے، جس میں کہ فرانس اور دیگر جو ویسٹرن یورپ کے ممالک شامل ہیں، اب وہاں سے کچھ آوازیں اور ہائی لیول کے اوپر ایک کنسرن کا اظہار کیا گیا ہے، اور یورپین یونین اس بات کے اوپر اب کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا وہ کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ ابھی تک امریکہ کی جو پالیسی ہے، جیسے کہ زیغم خان صاحب نے کہا کہ وہ اس میں کمپلیسٹ ہیں اور وہ اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جو اثر ہے اور ان کا انفلوئنس ہے امریکی پالیسی ساز اداروں پر، امریکی حکومت پر، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیلی لابی امریکہ میں کام کرتی ہے، چاہے وہ اس کے میڈیا کے اوپر اثر ہو، کانگریس پہ اثر ہو، صدر کے اوپر ہو، وہ سب کے سامنے اب واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تبدیلی اس وقت عمل پذیر آئے گی اور غزہ کے حوالے سے جب امریکہ اس کے اوپر اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا۔ لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ یورپین یونین کے ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک کلیئر سٹانس لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شہزاد صاحب اور ہم حادثہ سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شہزاد صاحب، اوپر بات ہوئی امریکہ میں مضبوط اسرائیلی لابی کی، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز، کوئی بھی اسرائیل کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا چائنا یا ابھرتی ہوئی جو طاقتیں ہیں اتنے بڑے انسانی المیے کا، وہ بھی کوئی ٹھوس حل نکالنے میں ناکام ہے؟ کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ مفادات سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں ہر ملک کے لیے، اپنی اسٹریٹجی اپنے مفادات کے حساب سے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے غزہ کے مسلمانوں کا جو حال، بدقسمتی سے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ دیکھیے، غزہ کو کوئی اون نہیں کرتا، غزہ کے فلسطینی 20 لاکھ کے قریب ہے، ان کی تعداد ہے۔ مغربی کنارہ جو ہے، ویسٹ بینک، وہی ان کی پیلسٹینین اتھارٹی، اور آپس میں ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں حماس کے ساتھ۔ حماس ایک گروپ ہے، حماس ایک آرمی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ریاست کا کوئی وجود نہیں ہے، فلسطینی ریاست کا۔ 1967 میں جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد بہت سارے فلسطینیوں کو جب نکالا گیا وہاں سے ہارنے کے بعد، مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اندر اسرائیل کی طرف سے جب کامیابی ہوئی ان کو، تو بہت سارے فلسطینی جا کے جو ان کو مجبور کیا گیا، اور بلکہ گئے اور اردن میں جا کے کیمپوں میں رہنا شروع کر دیا۔ شاید ابھی بھی اردن کے کچھ بہت سارے کیمپوں میں رہتے ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد وہ فلسطینی وہاں پہ بکھر گئے اردن کے کیمپوں میں۔ تو اس لیے یہ ایک اس خطے کی ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ رستہ ہے۔ پاکستان کے خلاف کیوں جنگ بندی کے لیے ٹرمپ جا رہا ہے؟ پاکستان نے وہ جواب دیا جو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہندوستان کو ملے۔ پاکستان کے اندر طاقت قوت کے ساتھ جواب دیا، فلسطینی وہ کام نہیں کر پا رہے، اور وہ صرف چونکہ ایک تاریخ ہے کہ بکھرنے کی، ان کو بکھرا کے کسی کیمپ میں ڈالا جا سکتا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مصر میں جا کے بٹھا دو۔ قبلہ اول ہمارا وہ ان کے قبضے میں چلا گیا، یروشلم آرام سے دنیا سیٹل ہو گئی، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، آہستہ آہستہ مکمل طور پہ کسی اور کے قبضے میں چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ اس پورے، کیونکہ ہم نے ریاست بننے نہیں دیا فلسطین کو، دنیا نے نہیں بننے دیا۔ جب اگر وہ فلسطین کی ریاست بن جاتی تو ان کے پاس پھر حقوق ہوتے، ان کے وہ پہچان ہوتی جو کہ ان لوگوں کی تھی۔ تو یہ چونکہ نہیں ہے، اب ٹرمپ کیسے دیکھتا ہے؟ ٹرمپ کہتا ہے کہ اسرائیل کا تسلط
مشرق وسطیٰ میں انکویسچنڈ ہونا چاہیے. اس کو کوئی سوال نہ کر چکے اس تسلط کو. وہاں پہ حماس، لبنان، حزب اللہ وغیرہ یہ جو سارے تھے ان کو ختم کرنے کی وہ ہے پہلی صحیح. دوسری صحیح جو لارجر مڈل ایسٹ ہے وہ کتنی جلدی اور کس طریقے سے اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کر لے گا، اس کی جسے کہتے ہیں لیگل اس کی ایکسیپٹنس، ریکگنیشن. تو یہ ہے ٹرمپ کی کوشش یا ٹرمپ یا اسرائیل کے ساتھ مل کے. اور پھر اسرائیل ٹرمپ یا امریکہ کے بہاف پہ ان کے انٹرسٹ کو مشرق وسطیٰ میں لک آفٹر کرتا ہے. امریکہ کو خود نہیں آنا پڑتا، وہاں بیٹھا ہوا اسرائیل جو کہ ان لوگ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مفادات اور پھر وہ فیلئر جو کہ جرم ضعیفی بن جاتا ہے ہماری طرف سے مراد یہ کہ غزہ کے فلسطینیوں کی طرف سے بدقسمتی سے یہ بھی مل کے اپنی جدوجہد کو اس طریقے سے نہیں کر پائے. جب پی ایل او ختم ہوئی یاسر عرفات کے بعد سے ایکسیپٹ کر لیا ہم نے کہ اچھا ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے جدوجہد اپنی کسی حد تک کم کر دی. اسی لیے بارہا اس کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھانا پڑتا ہے کہ لے دیکھیے ہم وہی حال جو کشمیریوں کا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے 2 حصے ایسے ہیں جو کہ بدقسمتی سے سفر کریں اس وجہ سے کہ ان کی آواز سنانے والا دنیا میں بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور صرف اسلامی ممالک کو یہ ذمہ داری دینا، ہاں ایک جیسے آپ کی بات بالکل صحیح ہے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر چین، باقی ممالک، کیا ہم اس وقت ڈپلومیٹک اس قسم کا ایک اکٹھ کر سکتے ہیں جس سے کہ فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لیے، کشمیریوں کے لیے ہم کسی کوئی رستہ نکال سکیں؟ اس کی ضرور کوشش کرتے رہنا. ٹھیک ہو گیا. مہات صاحب، مغرب اور یورپ جو ایک شخص کے لیے بھی انسانی حقوق کے نعرے لگانے کھڑے ہو جاتا ہے، یہاں فلسطین غزہ میں صورتحال ہے کہ روح کانپ جاتی ہے، انسانیت مر رہی ہے، کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے. پھر کیا وہ سب دوغلا پن ہے جو ہیومن رائٹس کا نعرہ ہے؟ مجرمانہ خاموشی ہے. اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئنز جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، آن لوکرز تماش بینی کر رہے ہیں. اور تماش بینی نہیں کر رہے، جیسے دوست نے کہا بھی، وہ ساتھ آنکھ مارتے ہیں کہ بھئی ان پہ ظلم نہ کریں، اور ساتھ آنکھ مارتے ہیں کہ چلو ان کو. اب دیکھیں نا ٹرمپ صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں اوپنلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ان سب کو نکال دیتے ہیں، یہ حل ہے اس مسئلے کا. اور یہاں پر شراب خانے بناؤ، قمار خانے بناؤ، ایک یعنی تفریح گاہیں بناؤ، ریزورٹ بنا دو اس کو. یہ ان کے نزدیک اس کا حل ہے. وہاں بم گرتے ہیں، وہاں پر یعنی جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تفصیلات میں کیا جانا، نسل کشی ہو رہی ہے. اور یہ ہم نے سنی تھی کہانیاں، گیس چیمبرز، ہم کہتے تھے یار کس طرح وہ سنگ دل لوگ ہوں گے. لیکن جو اس وقت ہم شقیع القلبی دیکھ رہے ہیں، یہ اسی طرح جیسے آپ ہلاکو خان، کھوپڑیوں کے مینار بن گئے بغداد، یہ وہی تو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور یہ یورپ سارا، یہ جس طرح آپ نے کہا جو اینیمل رائٹس کے بارے میں کتنا کانشیس ہے، ان کے سامنے بچے مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، پوری نسل کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دن رات ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اور وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں نظر آتی ہے. آج ڈپلومیٹس وہاں پہ گئے، ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، جیسے اسرائیل نے کہا یہ وارننگ شاٹس ہیں. یعنی یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریاست جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور کیا اس ریاست کو روکنا ممکن نہیں ہے. مجال ہے اسرائیل کی یہ کر سکے وہ، اگر یہ لوگ سنجیدگی سے اس پہ کہتے ہیں پٹ دے فٹ ڈاؤن کہ یار یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ انسانوں کو اس طرح قتل عام یہ نہیں ہوگا، تو وہ تو اختیار ہی نہیں کیا گیا. اب جو ہم بات کر رہے ہیں، جس طرف رضا بھی اشارہ کر رہے تھے کہ یو کے جو ہے اس نے ٹاکس سسپینڈ کر دیں کہ ہم فری ٹریڈ ٹاکس نہیں کرتے، یا فرانس، کینیڈا وغیرہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کانکریٹ ایکشن لیں گے. اس طرح ای یو کہہ رہا ہے کہ ہم ریویو کریں گے. بھائی یہ کیا گفتگو ہے آپ؟ یعنی جس طرح آپ نے کہا 14,000 بچے، ان کا معنی معلوم ہے؟ یہ کوئی فگر تھوڑی ہے، یہ ماؤں کے بچے ہیں، یہ انسان ہیں. اور 14,000 بچے مرنے نہیں جا رہے، 16,500 اکارڈنگ ٹو ان کی جو فگرز ہیں مر چکے ہیں. اور وہاں پہ کھانا نہیں جا سکتا، وہاں دوا نہیں جا سکتی، وہ لوگ وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے. کیا جا رہا ہے ہسپتالوں ہٹ جرم ضعیفی کی جو سزا کی نا، آنکھ تو ماری تھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بھی انڈیا کو، لیکن الحمدللہ ہم فلسطین نہیں تھے، ہم نے اپنا دفاع کر لیا اور فلسطین کے حال پہ اللہ رحم فرمائے. ٹھیک ہو گیا جی. سپر پاورز کے لیے لست ہے، لمحہ افسوس ہے، وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بنتے ہیں. یہ پڑھی آپ کی ہیومن رائٹس، اور یہ ہے فلسطین اور غزہ کے حالات. آپ چلے ہیں دنیا بنانے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.